اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام احکام شریعت اور قربانی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر شرف حاضری حاصل ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے وجوب کی چند شرائط ہوتی ہیں اور قربانی کے 3 دنوں میں یعنی 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 3 دن اور 2 راتیں بنتی ہیں۔ ان 3 دن 2 راتوں میں گھر کے جس فرد میں یہ شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی، اور وہ شرائط تھیں: ایک مسلمان ہونا، دوسرا عاقل ہونا یعنی پاگل و مجنون نہ ہو، تیسرا بالغ ہونا، چوتھا مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہو، اور 5واں مالک نصاب ہونا۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ یہاں مالک نصاب سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ کسی بھی شکل میں اتنا مال ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے، جو آج کل تقریباً اوپر نیچے ریٹ ہو رہے ہیں تو 42,000 43,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جس کے پاس اتنا مال ہو، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، کیش ہو، مال تجارت ہو، یا پراپرٹی کی شکل میں ہے، دکان ہے اور پلاٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، بلکہ یہاں تک فقہاء نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں 6 کمرے ہیں، 2 کمرے ایسے مقفل پڑے ہوئے ہیں، تالا لگا ہوا ہے، یوز نہیں ہوتے، 4 کمرے یوز ہوتے ہیں، تو ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا۔ لہٰذا بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ 1 تولہ بھی اگر عورت کے پاس سونا ہے تو چونکہ یہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ قیمت رکھتا ہے، لہٰذا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو قربانی کے 3 دنوں میں ہر شخص اپنا حساب و کتاب کرے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اس کو بھی ایڈ کرنا چاہیے۔ ہاں، کسی کا قرضہ آپ نے دینا ہے تو اس کو اس میں سے مائنس کر سکتے ہیں آپ۔ باقی یہ کہ قربانی ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی پوری گائے یا پورا بکرا لے کر آئیں، بلکہ گائے میں حصہ ڈال لیں، لیکن اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض بہنیں یا بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں کہ اگر ہم گھر میں 3 قربانیاں بن رہی ہیں اور 3 قربانیاں کریں گے تو اتنا اماؤنٹ نکل جائے گا، بولتے ہیں ہو جی بجٹ آؤٹ ہو جائے گا یہ وہ۔ تو یہ یاد رکھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کریں گے تو قانون قدرت یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو دیتا ہے رب کریم اس سے کئی گنا زیادہ اس کو برکات سے نواز دیتا ہے۔ گویا کہ آپ یہ اللہ کا دیا ہوا اسی کی بارگاہ میں دیں تو وہ ذات مزید آپ کو عطا فرمائے گی۔ اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، یعنی فراخ دلی کے ساتھ، خوش ایسا نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے چہرے بن جائیں اور چہرے بگڑ جائیں کہ یار یہ کیا، یار بس اب قربانی کرنی پڑے گی، اور بوجھل دل کے ساتھ انسان کرے اور اس کی پیسے کی مقدار اور مالیت کو دیکھے گا ہو یار 10,000 12,000 نکل گئے۔ ایسا ہرگز نہ سوچیں۔ جو رب کریم آپ کو 10-12 ہزار دینے پہ قدرت رکھتا ہے وہ 10-12 لاکھ بھی دے سکتا ہے، تو اس لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہمیں بالکل فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ قربانی کے جانور مخصوص ہوتے ہیں اور انہی جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، مثلا بکرا بکری، دمبا دمبی، گائے بیل بھینس بھینسا اور اونٹ اور اونٹنی۔ گویا کہ 3 طرح کے جانور ہیں، بکرا اور گائے اور اونٹ۔ ان کے اندر پھر ان کے مذکر مؤنث شامل ہیں، اور ان کی عمریں بھی مخصوص ہوتی ہیں۔ بکرا بکری دمبا دمبی کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، گائے بیل بھینس بھینسا کم از کم 2 سال، اور اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال۔ ان سے کم عمر کا ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا ایک نصاب بتا دیا ہے، لہذا اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک دمبا ہے جو دور سے دیکھنے میں سال بھر کا 6 مہینے کا دمبا ہے جو دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس کی قربانی کر لو۔ تو اس میں استثناء ہے کہ اگر کسی کا دمبا ہٹا کٹا ہے، 6 مہینے کا ہے لیکن دور سے دیکھنے میں سال تک کا لگتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں بکرا بکری کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر بکرے کی اٹھان اچھی ہے اور 6 ماہ میں وہ سال بھر کا لگنے لگا ہے تو ہم اس کی قربانی نہیں کر سکتے، اس کا نصاب مکمل ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ قربانی کے جانور مخصوص اور ان کی عمریں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرما دی ہیں۔ تو بکرا بکری دمبا دمبی، گائے بیل بھینس بھینسا اونٹ اونٹنی ہم قربان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نہیں کہ آپ کو ہرن کاٹ لیں یا خرگوش ذبح کر دیں یا مرغے کی قربانی کر دیں تو یہ قربانی شرعی لحاظ سے قربانی نہیں ہوگی۔
اور بکرا بکری دمبا دمبی کی عمر 1 سال کم از کم ہو، لیکن اگر دمبا دور سے دیکھنے میں 1 سال کا لگے، چاہے اس کی عمر اب 6 ماہ کی ہو، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن بکرا بکری کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ گائے کم از کم 2 سال اور اونٹنی کم از کم 5 سال۔ آپ کی خدمت بس کر رہے تھے کہ یہ ان کی عمریں مخصوص ہیں، یہ دیکھ کے لائیں۔ بعض اوقات یہ جو دانت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بکرے کی عمر کا اندازہ کیا جاتا ہے 2 دانتوں کی موجودگی سے، وہ کہتے ہیں 2 دانت ہیں تو کم از کم 1 سال کا ہے۔ جس طرح گائے کے اندر 4 دانت دیکھتے ہیں، اونٹ کے اندر دانت دیکھتے ہیں، تو دیکھیں اصل عمر ہے، دانت تو اس عمر کے لیے ایک علامت قرار پاتی ہے، لہذا اگر کسی بکرے کی عمر مکمل ہے 1 سال کا ہے لیکن اس کے بڑے دانت نہیں آئے، جس کو کھیرا بکرا کہتے ہیں، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اصل میں عمر کمپلیٹ ہونی چاہیے، چاہے دانت بڑے آئیں یا نہ آئیں، لیکن چونکہ دانتوں سے شناخت ہوتی ہے اس لیے انسان بعض اوقات چھوٹے دانتوں والے بکرے پر مطمئن نہیں ہو پاتا، اس لیے آپ اچھی طرح دیکھ کر ہی لیں، چاہے دانتوں کے ذریعے ہی لیں۔ لیکن مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر میں بکرا پلا ہوا ہے اور آپ نے اس کو 1 سال پہلے سے پالا ہے اور اب 1 سال سے زیادہ کا بلکہ وہ ہو گیا ہے لیکن بڑے دانت نہیں آئے ہیں، تو اس میں پھر آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ اس کی عمر کمپلیٹ ہے، اگر آپ اسے کاٹیں گے تو بالکل قربانی ہو جائے گی۔ جانور کا عیب سے خالی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، لہذا جب آپ بکرا منڈی وغیرہ جائیں تو اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کر لیں، کیونکہ بہت زیادہ چیٹنگ ہوتی ہے اور خراب قسم کا جانور دے دیا جاتا ہے، اگر خراب ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ آگے سے چیک کرنا شروع کریں، مثال کے طور پر سب سے پہلے ناک لے لیں، ناک کمپلیٹ ہونی چاہیے، اس کے بعد دانت اس کے ہونے چاہیے پورے، کم از کم اتنے ہوں کہ وہ چارہ صحیح طریقے سے چبا سکے، اس لیے مکمل دانت جو سامنے کے ہیں وہ دانت مکمل ہونے چاہیے، کوئی ٹوٹا پھوٹا نہ ہو، بہتر یہی ہے۔ زبان بالکل ثابت ہونی چاہیے، کٹی ہوئی نہ ہو۔ پھر آنکھوں کی طرف آ جائیں، دونوں آنکھیں سلامت ہونی چاہیے۔ بھینگے کی قربانی ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے، تو اس لیے دونوں آنکھیں ذرا چیک کر لیں، ایسا نہ ہو نکلی آنکھ فٹ کر دی ہو، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ پھر کان چیک کریں، دونوں کان مکمل ہونے چاہیے، کوئی کان کٹا ہوا نہ ہو، لیکن اس میں فقہاء نے فرمایا کہ اگر کان مثال کے طور پہ 3 انچ کا ہے اور 1 انچ سے کم کٹا ہوا ہے، 1/3 سے کم، تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، اس لیے پورا صحیح کان مکمل ہونا چاہیے۔ اس پہ مزید ہم کلام کریں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ تو اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ جانور کو بالکل اچھی طرح چیک کریں، ناک کمپلیٹ ہونی چاہیے، دانت پورے ہوں، زبان چیک کریں، آنکھیں دونوں ٹھیک ہونی چاہیے، اگر ایک آنکھ پھوٹی ہوئی، ایک آنکھ صحیح ہوئی، قربانی نہیں ہوگی۔ کان جو ہیں بعض اوقات اگر کسی مثال کے طور پہ کسی بکری کے پیدائشی کان نہیں ہے تو یہ بہت بڑا عیب ہے شریعت کی نگاہوں میں، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں بعض بکرے چھوٹے کانوں والے ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے جو بکرے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں، ان کی قربانی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، لیکن کان غائب ہے بالکل پیدائشی طور پر، یہ بڑا عیب ہے۔ اسی طرح کان کٹے ہوئے نہ ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا بعض اوقات یہ ریوڑ کے ریوڑ آتے ہیں تو ان میں نشانیوں کے لیے کان میں سوراخ کر دیتے ہیں، کوئی پنچ وغیرہ کر کے، اس طرح گول گول سوراخ ہوتے ہیں، تو یہ اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی، اس لیے کان اچھی طرح چیک کر لیں۔ پھر سینگ چیک کریں کہ سینگ سینگ ثابت ہونے چاہیے، بعض اوقات سینگ ٹوٹ جاتا ہے، اگر یہ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر اوپر سے کہیں سے جھڑ گیا ہے، کوئی اوپر سے نوک چڑھ گئی یا ویسے بعض اوقات ہٹ جاتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اس لیے اچھی طریقے سے چیک کیا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ خصوصاً گائے کے بارے میں یہ قصائی حضرات بتاتے ہیں کہ بعض اوقات گائے کے سینگ جو ہیں وہ کاٹ کر اور پھر اس کو ریتی سے گھس کر گول کر دیے جاتے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ گائے کے سینگ بڑے تھے اور انہوں نے کاٹ کر اس کو پھر گھس کر ریتی وغیرہ سے سموتھ کر دیا، چھوٹے چھوٹے سینگ نظر آ رہے ہیں، تو یہ ذرا تصدیق کر لیں، اگر ایسا ہو خدا نخواستہ تو پھر اس جانور کی قربانی مکروہ ہے، ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ اور اگر بالفرض جڑ سے ہی کسی نے توڑ دیے، جب وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بعد پر جڑ سے توڑ دیتے ہیں، پھر جانور بڑا ہوتا ہے تو لازم بات ہے کہ سینگ اگتا نہیں ہے، تو پھر تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ جڑ سے اکھیڑ دیں تو یہ عیب ہے۔ ہاں قدرتی اعتبار سے سینگ نہیں بڑھا کسی جانور کا تو بہرحال سینگ کا ہونا کوئی لازم بھی نہیں ہے۔ اسی طرح پیچھے دم چیک کر لیں کہ دم ثابت ہونی چاہیے، پھر پیر وغیرہ چیک کریں، تمام پیر وغیرہ صحیح ہوں۔ بعض اوقات کھر جو ہوتا ہے نیچے وہ کبھی کبھار جھڑ جاتا ہے، تھوڑا بہت اس میں کریک پڑ جاتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی اچھی طرح دیکھ لیں، صحیح ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہرحال اس میں تھوڑا بہت اگر کوئی جھڑ گیا تھا چڑھاتے اترتے ہوئے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اگر آپ گائے خرید کر لے کر آئیں تو پھر اس کے تھن بھی چیک کرنے چاہیے کہ چاروں تھن اس کے صحیح ہوں، یہ سب سے افضل اور اولیٰ ہے، یا کم از کم 3 تھن صحیح ہونے چاہیے، اگر یہ خشک ہے تو پھر بھی ہو جائے گی، لیکن اگر 2 خشک ہیں 2 صحیح ہیں تو پھر قربانی نہیں ہوگی، اس لیے تھن وغیرہ چیک کر لیں۔ جو بچیاں ہوتی ہیں جو اس کو کواری گائے کہتے ہیں، کہہ لیں، تو اس کے تو تھن بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، لیکن جو
باقاعدہ جس کے بچہ ہوتا ہے، بڑے تھن ہوتے ہیں، وہ اچھی طرح سے دیکھ کر پھر لے کر آئیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا بکرا لے کر آئیں کہ جو غیر خصی ہو۔ ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بکرے کو خصی کر لیا گیا تو گویا کہ اس کا ایک عضو نکال دیا گیا تو اس میں نقص پیدا ہو گیا اور ایسے ناقص بکرے کی قربانی نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے ایک دفعہ ذبح فرمائے اور دونوں کے دونوں خصی تھے، لہٰذا اس کو خصی کرنے کی وجہ سے گوشت اچھا ہو جاتا ہے، فربا ہوتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے، لذت پیدا ہوتی ہے۔ اور ویسے بکرا جو لے کر آتے ہیں کہ جو غیر خصی ہوتا ہے، یہ عموماً اپنا پیشاب پینے کا عادی ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ سے گزرتا ہے بعض اوقات پوری گلی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بلکہ فقہاء نے فرمایا کہ اگر ایسا آپ بکرا لے کر آئے کہ جو اپنا پیشاب پینے کا عادی ہو تو اس کی قربانی مکروہ ہے۔ یہ بعض اوقات گردن کے بالوں کی وجہ سے ذرا بڑا سا نظر آتا ہے، لہیم شہیم سا، لیکن آپ بال اتار دیں تو چھوٹا سا ہو جائے گا، اور بہرحال اگر وہ اس طرح گندگی پینے کا عادی ہے تو اس کی قربانی نہ کی جائے، یہ مکروہ ہے۔ خصی جانور کی قربانی کریں، اور یہ خصی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور ایسے مینڈھے ذبح کیے ہیں تو اس لیے یہ عیب نہیں شمار ہوگا، بلکہ یہ اصل میں جانور کو فربہی کی طرف، موٹے پن کی طرف، صحت کی طرف لانے کے لیے ایک عمل کیا گیا ہے، تو یہ شرعی لحاظ سے قابل گرفت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات گائے خرید کے لے کر آتے ہیں تو وہ حاملہ ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے پیٹ میں، تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، وہ بیچنے والا بتاتا نہیں ہے، ویسے بڑی موٹی تازی لگتی ہے، گھر لاتے ہیں تو پتہ چلا جس کے پیٹ میں تو بچہ ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر اس کے بچہ پیدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ قربانی کا وقت آ گیا، تو آپ اسے قربان کر دیں۔ اب وہ جب پیٹ کاٹیں گے، اگر اس کے رحم میں بچہ زندہ موجود ہے مثال کے طور پر، تو اس کو بھی ذبح کر دیں، اور کھانے کو دل نہ چاہے تو کسی کو دے دیں، یا جو کچرا اٹھانے والے آتے ہیں یہ لے جاتے ہیں۔ اور اگر بالفرض مردہ بچہ پیدا ہوا تو پھر اس کو نہیں کھا سکتے، اس کو پھینک دیں۔ اور اگر گائے نے آپ کے پاس آ کر پہلے بچہ دے دیا مثال کے طور پر، تو اس بچے کو آپ پال نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ گائے کا جزو اور حصہ کہلائے گا اسی قربانی کا، لہذا جب آپ قربانی کریں گے تو اس بچے کو بھی ذبح کرنا ہوگا۔ بالفرض اگر کسی نے ذبح نہیں کیا اور اس نے اس کو رکھ لیا، صرف ماں کو قربان کر دیا، اب بچے کو 1 سال بعد وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی قربانی کر دوں، تو نہیں کر سکتا، اسے زندہ صدقہ کرنا ہوگا۔ اور اگر بالفرض اس نے صدقہ نہیں کیا بلکہ ذبح کر دیا، تو اس میں سے ایک بوٹی بھی نہیں کھا سکتا، اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا، بلکہ کاٹنے کی وجہ سے جتنی قیمت میں کمی آئی اس کمی کو بھی صدقہ کرنا ہوگا۔ اس لیے مسائل اچھی طریقے سے ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اگر زندگی رہی تو پھر آپ کو حصہ داری کے بھی ہم مسئلے مزید عرض کر دیں گے اور باقی مسئلہ بیان کریں گے۔ اب جوابات کی طرف آتے ہیں۔